نحمدہ و نصلی و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ مجھے پہلی بار تفسیر کے لیکچر میں بغیر پگڑی کے عوام کے دیکھ رہے ہوں گے، تو بہرحال بس آج میں نے کہا کہ چلیں آئے ایمرجنسی میں آئے اور ہم نے ایک ویڈیو شوٹ کرنی تھی، تو فوری طور پہ انتظام نہیں ہو سکا، تو ہم نے کہا چلیں ویڈیو بنانی ہے تو ایسے ہی بنا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ مقصد ہے آپ کو ایجوکیٹ کرنا، آپ کو تعلیم دینا، ایجوکیشن دینا اسلامک، تو وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہیں، چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، ویڈیو کو لائک کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا تفسیر کا لیکچر ہے وہ سورۃ القدر ہے۔ ہم نے گزشتہ جو پارٹس ہیں سورۃ العلق کے، وہ 4 پارٹس میں ویڈیوز بنی تھیں۔ جو اس سے بیک والا جو ہمارا پارٹس تھا سورۃ العلق کا، وہ یہاں پہ آئیکن کے بٹن پہ آپ کلک کریں گے، آپ کو نظر آ جائے گا، اور اس میں وہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تفسیر قرآن کی جو پلے لسٹ ہے وہاں پر بھی آپ سن سکتے ہیں۔ مزید باتیں بعد میں کریں گے، اب اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے سورۃ القدر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ القدر کے اندر، یہ سورۃ القدر مکی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اتارا ہے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں فرشتے اور روح اللہ کے حکم سے۔ فیہا، اس میں باذن ربہم، اللہ کے حکم سے۔ من کل امر، ہر حکم سے۔ سلام، یہ بڑی سلامتی والی ہے، یا حتی مطلع، سلام ہیا، یہ بڑی سلامتی والی ہے، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، مطلب فجر کے طلوع ہونے تک۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اصل میں میں آپ کے سامنے اس کا کچھ شان نزول رکھ لیتا ہوں کہ مختلف شان نزول بیان کیے گئے۔ بہرحال ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بنی اسرائیل کے ایک مجاہد عابد کے بارے میں بتایا کہ بنی اسرائیل کا ایک مجاہد تھا کہ وہ ایسے کیا کرتا تھا کہ اس نے 1000 مہینے تک جہاد کیا، تلوار نیام میں نہیں ڈالی۔ اور اسی یا ایک اور روایت میں اس طرح آتا ہے کہ ایک عابد کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا کہ وہ ساری رات عبادت کیا کرتا تھا اور شام اور صبح سارا دن وہ جہاد کیا کرتا تھا۔ اس طرح اس نے 1000 مہینے رب کی عبادت کی اور جہاد کیا۔ جب صحابہ نے سنا، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کہ ہم تو، ہماری زندگیاں تو اتنی نہیں ہیں، تو وہ تو اتنی عبادت کیا کرتے تھے، تو ہم کیسے کر سکیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ صورت نازل فرمائی اور اس میں ایک انعام دیا، فرمایا کہ میں ایک رات تمہیں ایسی دینے والا ہوں کہ جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینوں سے برابر ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جب 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کی کوئی حد مقرر نہیں کہ کتنا بہتر ہے، کوئی حد نہیں، وہ میرے اور آپ کی عبادت کی اخلاص پر موقوف ہوتا ہے۔ ہم جتنی بھی اخلاص کے ساتھ اس میں عبادت کریں گے، اتنے ہی اس کے اندر تقوی اور اخلاص آئے گا اور اس کے اتنے ہی درجات بڑھیں گے۔ 1000 مہینے گویا کہ 83 سال بنتے ہیں۔ اب ہم جو عبادت اگر اس لیلۃ القدر میں کریں، یا تو 83 سال کے برابر ہم ثواب حاصل کر پائیں گے، یا ڈبل ٹرپل، جہاں تک ہم کر سکتے ہیں، جتنا ہمارا اخلاص ہوگا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی ہمارے درجات بلند فرمائیں گے، اتنی ہی اس میں عبادت میں اضافہ ہمیں، مطلب زیادہ ہمیں ثواب عطا کریں گے جتنی ہمارے اخلاص ہوگا۔ اب ویسے آپ کو بھی معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ کہ لیلۃ القدر ایک تو یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، امت محمدیہ کی۔ اس امت سے پہلے کسی بھی امت کو یہ لیلۃ القدر کی رات نصیب نہیں ہوئی، اور یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ اور اب دیکھیں کہ اس میں ایک یہ ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں عبادت کرتا ہے، تو 1000 مہینوں سے ظاہری بات ہے آپ کے سامنے ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ ایک روایت میں غالباً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر والے رات کو، مطلب لیلۃ القدر کو
اب ایک غلط العوام میں سے ایک بات ہے، وہ یہ کہ بسا اوقات میرے منہ سے بھی ایسی بات نکل جاتی ہے، میں بولنے والا تھا لیلۃ القدر کی رات۔ اب دیکھیں لیلۃ القدر کی رات نہیں ہوتی، بلکہ لیلۃ القدر عربی زبان کا لفظ ہے، جملہ ہے، اس کا معنی ہے قدر کی رات۔ رات کا جملہ جب عربی میں بولتے تو اردو میں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمیں یا تو ہم کہیں شب قدر، شب فارسی زبان کا لفظ ہے، رات کو بولتے ہیں شب قدر یا لیلۃ القدر یا قدر کی رات۔ اس طریقے سے ہم یہ الفاظ بول سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ بولیں لیلۃ القدر کی رات یا شب قدر کی رات تو یہ اغلاط العوام میں سے ہو جائے گا، تو یہ درست جملہ نہیں بنتا۔ اب رہا یہ سوال کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہوتی ہے؟ اب دیکھیں اس میں مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 27 رمضان المبارک کے جو رات ہوتی ہے وہ شب قدر ہوتی ہے، مطلب لیلۃ القدر ہوتی ہے، حالانکہ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ بھی 29 کی ہوتی ہے، اور بعض احادیث کی روایات میں جو مستند احادیث ہیں ان میں یہ روایات آئی ہیں کہ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک میں تلاش کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو، ایک روایت میں ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 29، مطلب ان 5 راتوں میں سے کوئی سی رات کو لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ لیلۃ القدر جو ہوتی ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ مختلف روایات آتی ہیں، اور اسی طرح آگے فرمائے۔ اب دیکھیں اس میں نا ایک اور بات آپ کے ذہن میں ہوگی کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر کو حاصل کرنا، پانا، یہ نا کسی کے بس میں ہوتا ہے، کوئی وہ کر سکتا ہے۔ بھائی اس میں ایک خاص ظہور ہوتا ہے جس کو وہ ہو جائے، برکات وہ ایک خاص چیزیں ہوتی ہیں بھی جس کو صرف اسی کو لیلۃ القدر حاصل کر سکتے، اس کو پا سکتا ہے۔ نہیں، بات سنیں، وہ ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ وہ چیزیں اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن اگر کوئی شخص کے لیلۃ القدر کا ثواب اس بندے کو بھی مل جاتا ہے کہ جس نے، میں نے شاید پتہ نہیں ابھی پہلے روایت بیان کی یا نہیں، کہ چلے دوبارہ بیان کر دیتا ہوں اگر نہیں بیان کی، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لی، فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کر لی، تو گویا کہ اس نے شب قدر کا ثواب حاصل کر لیا، اس کو پا لیا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تک تو بات تھی کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات آ گئی آپ کے سامنے کہ ایک تو اس کے فضائل بھی آ گئے اور لیلۃ القدر کون سی رات ہوتی ہے۔ پھر اس میں ایک اور بات یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو جو ہماری تقدیر کے متعلق جو احکامات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فرشتوں کو دیتے ہیں۔ کون سے فرشتے؟ وہ 4 فرشتے، حضرت عزرائیل، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، ان کو ہماری جو تقدیر کے متعلق جو احکامات ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بعض آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، یہ بھی لیلۃ البرات جس کو شب برات کہتے ہیں، 15 شعبان کی جو رات ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہاں پر فیصلے ہوتے ہیں ہماری تقدیر کے مطابق، حتیٰ کہ یہ فیصلہ بھی ہوتا ہے اس بندے کو کتنا رزق ملنا ہے، اس کو کتنا اس نے حج کرنا ہے نہیں کرنا، اس کی موت اس سال واقع ہونی ہے نہیں ہونی، یہ جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں کہ یہ اصل میں تو تفصیلی فیصلے ہو جاتے ہیں شب برات کو، لیکن جب فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں وہ لیلۃ القدر میں سپرد کیے جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں تک بات ہو گئی آپ کے سامنے۔ اور پھر اگلی ہم اس میں ایک اور بات پھر یہ بھی تھی کہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو اتارا لیلۃ القدر میں۔ اب دیکھیں کس کو اتارا، مطلب قرآن مجید کو اتارا لیلۃ القدر میں۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، آسمانی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ تمام کے تمام رمضان المبارک میں نازل ہوئی ہیں۔ صحف مطلب ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے تھے وہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو نازل ہوئے تھے۔ جو تورات یہ رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو نازل ہوئے، اور جو انجیل ہے یہ 13ویں تاریخ کو نازل ہوئی تھی رمضان المبارک کی، اور جو زبور ہے
یہ نازل ہوئی تھی 18ویں تاریخ کو رمضان المبارک کی، اور جو قرآن مجید ہے یہ 24ویں تاریخ کو نازل ہوا۔ اب یہ اور بھی مختلف ہے کہ آیا کہ اس کو پھر اترا تھا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا تھا، ٹھیک ہے، بیک وقت یہ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ کہ جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی سورہ علق کی پہلی چند آیات، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی شب قدر، وہ چونکہ اس وقت مطلب 24 رمضان مبارک 25 کی رات بنتی تھی آگے، اس وقت وہ نازل ہوئی، سمجھ میں آ رہی، یا پھر اور پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ جیسے پورا قرآن مجید اترتا ہے، نازل ہوتا ہے، پھر اس طریقے سے آنا شروع ہو چکا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ جو استفہام ہے یہ عظمت کے لیے ہے، اور مطلب یہ کہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ اب پوچھنا اس سوالی انداز یہ تو شوق کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، یہ اس کے عظمت کا اظہار کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے فرمایا آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ مطلب 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینے کے برابر 83 سال کی برابر بھی ہو سکتے، اس سے بہتر بھی ہو سکتی، میرے اور آپ کے اخلاص اعمال کے خلاص پر ہے، جیسا کہ پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ دوسری فضیلت کا بیان ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اس رات فرشتے اور روح القدس اپنے رب کی اجازت سے ہر امر لے کر نازل ہوتے ہیں۔ امر سے یا تو حکم اور امر تقدیر مراد ہے، یا اس سے ہر امر خیر مراد ہے۔ اب دیکھیں کہ الروح سے کون مراد ہے۔ الروح سے مشہور قول یہ ہوتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام مراد، مزید میں آپ کے سامنے اس پر ڈیٹیل میں بات نہیں کرنا چاہتا، مناسب نہیں، بس اتنا آپ یاد رکھ لیں، ذہن میں رکھ لیں کہ اس سے زیادہ راجح مطلب یہی ہوتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا سلام، اس سلام کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ یہ رات سلام ہے، جس طرح کی حدیث میں کہ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ نازل ہوتے ہیں، اور جو شخص بھی قیام میں ہوتا ہے، قعود میں ہوتا ہے، رکوع میں ہوتا ہے، سجود میں ہوتا ہے، تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کسی بھی طرح عبادت میں شریک ہوتا ہے، تو فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ یہ رات سلامتی اور امن والی ہے، اس رات میں شیطان کے مکر و فریب سے مکمل امن رہتا ہے اور خیر ہی خیر ہوتی ہے، کوئی اس طرح اس رات کے اندر برائی وغیرہ نہیں ہوتی۔ یہ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ رات جب سے شروع ہوتی ہے آخر تک فجر کے طلوع ہونے تک، اس رات کے اندر یہ رات اسی طرح فضیلت والی ہے، عبادت والی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس رات کا کوئی ایک مخصوص حصے کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ جیسے رات شروع ہوتی ہے اس وقت سے لے کر آخر تک ساری کی ساری رات اسی طرح یہ فضیلت والی ہے۔ تو امید ہے کہ، اور یہ سب سے بڑی فضیلت آسان ہے کہ آپ اس رات کو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیں، تو گویا کہ آپ نے شب قدر کو پا لیا، حاصل کر لیا۔ اگرچہ یہ پا تو لیں گے، لیکن مزید اس رات میں عبادتیں کرنا، نوافل پڑھنا، اللہ سے حاجات مانگنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات کرنا، وہ تو زیادہ فضیلت والا ہے۔ بہرحال جس نے یہ بھی کر لیا تو اس نے بھی گویا کہ شب قدر کو پا لیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، آپ ہمیں سپورٹ کریں، بہت سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔